گویا اونٹنی بول اٹھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے شہزادے اور بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بچپن شریف میں ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے شریف کی گھاٹیوں یعنی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے میں اپنے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا ہو گئے۔ بعد تلاش دادا جان واپس مکے شریف آئے اور کعبہ شریف کے پردوں سے لپٹ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ اسی دوران مشہور کافر ابو جہل اونٹنی پر سوار اپنی بکریوں کے ریوڑ سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ ابو جہل نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھا کر اونٹنی کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھی۔ پھر جب اپنے آگے بٹھایا تو وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی اور گویا ابو جہل سے کہنے لگی، ارے بے وقوف، یہ تو امام ہیں، مقتدی کے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح فرعون کے ذریعے ان کی امی جان تک پہنچایا، اسی طرح ابو جہل کے ذریعے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دادا جان تک پہنچایا۔ اس سچی کہانی سے ملنے والے مدنی پھول۔ دیکھیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ابو جہل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا جان تک پہنچا دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سمجھتے ہیں، مگر برا ہو ان نالائق انسانوں کا جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھتے۔ ولی کامل اور سچے عاشق رسول اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش شریف صفحہ 112 پر فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ شرح کلام رضا یعنی ہمارے آقا و مولا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شان تو دیکھو، جانور ان کا احترام کرتے ہیں، پتھر ادب سے سلام کرتے ہیں اور درخت انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔